الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر جامع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان الحي الذي تستحيي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان أما بعد. مفتی طاہر محمود صاحب نے پوچھا ہے کہ گھر میں کھانا لیٹ پکنے کی وجہ سے ایک خاتون نے قسم اٹھائی کہ اگر میں نے یہ کھانا کھایا تو میرے اندر ایمان نہیں ہوگا، یعنی میں کافرہ ہو جاؤں. اس کے بعد جب کھانا تیار ہو گیا تو اس خاتون نے گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ بیٹھ کر بھولنے کی وجہ سے وہ کھانا کھا لیا. اس کو یاد نہیں رہا. بعد میں جب اسے یاد آیا کہ میں نے تو قسم اٹھائی تھی، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ ان الفاظ کے استعمال کرنے سے کفارہ یمین لازم آئے گا کہ نہیں؟ ان قسم کا کفارہ لازم آئے گا کہ نہیں؟ دیکھیے گا، جب کوئی اس طرح کی قسم اٹھائے کہ اگر میں نے فلاں کام کیا تو میں یہودی بن جاؤں، میں عیسائی بن جاؤں، میں کافر ہو جاؤں، یا جو اس صورت پوچھی گئی ہے کہ فلاں اس خاتون نے کہا کہ میں نے اگر کھانا کھا لیا تو میرے اندر ایمان نہیں ہوگا، میں کافر بن جاؤں گا وغیرہ ذالک. اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، اس طرح کی اگر کوئی قسم اٹھا لے پھر وہ کام کر لے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس سے کوئی ایمان سے خارج نہیں ہو جاتا، کوئی کافر نہیں بنتا. البتہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے سے قسم منعقد ہو جاتی ہے. اب اگر کسی کام کے بارے میں اس طرح کی قسم اٹھائی ہے اور پھر اس کے خلاف اگر کوئی کرتا ہے تو شخص حانث ہو جائے گا، اس پر قسم کا کفارہ واجب ہوگا. اور قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو ایک جوڑا دے، ایک سوٹ جو ہے وہ دے دے، یا فی مسکین جو ہے وہ نصف سا یعنی پونے 2 سے گندم یا اس کی قیمت بھی دے سکتا ہے. اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر 3 دن مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے. تو یہ قسم جو ہے اس کا کفارہ پھر ادا کرنا پڑے گا، باقی ایمان سے کوئی خارج نہیں ہو جاتا. دبئی سے حسین بھائی نے پوچھا ہے کہ بائیں ہاتھ سے ذکر کرنا درست ہے کہ نہیں؟ اب بہتر تو یہ ہے کہ جو بھی عظمت والا کام ہو وہ دائیں ہاتھ سے کیا جائے، چونکہ ذکر بھی ایک عظمت والا کام ہے، اس لیے وہ دائیں ہاتھ سے ذکر کرنا چاہیے اور تسبیح دائیں ہاتھ میں ہونی چاہیے. لیکن کوئی بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح بائیں ہاتھ میں پکڑ کر ذکر کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے. یہ بھی اس طرح بھی جو ہے وہ کر سکتا ہے. شمشیر خان بھائی نے سوال کیا ہے کہ آج میں قبرستان میں گیا تھا، وہاں پر لوگ قبروں پر پھول چڑھا رہے تھے. پوچھنا یہ ہے کہ قبروں پر پھول ڈالنا کیسا ہے؟ قبروں پر پھول ڈالنا نہ تو حدیث سے ثابت ہے اور نہ ہی صحابہ کے عمل سے ثابت ہے، نہ ہی تابعین اور تبع تابعین کے عمل سے ثابت ہے. قبروں پر پھول ڈالنا یہ اس سے بچنا چاہیے، یہ درست نہیں ہے اور یہ بالکل جو ہے وہ پیسوں کا ضیاع ہے، ایک اسراف میں آتا ہے. اس لیے بہتر بات یہ ہے کہ یہ جو پھول ڈالنے پہ، پھول خریدنے پہ پیسے ضائع کیے جاتے ہیں، ان پیسوں کے ساتھ کوئی صدقہ کیا جائے، کوئی کسی کو کھانا کھلایا جائے اور اس کا ثواب مردے کو پہنچایا جائے، یا کسی مسجد مدرسے میں دیے جائے، یا کسی فقیر کو دیے جائے، یا کوئی اور نیک کام کر کے اس کا ثواب فقیر کو پہنچایا جائے، تو یہ اصل کام ہے، اس کا ثواب ہے، یہ اس کو مردے سے فائدہ ہوتا ہے. قبروں پر پھول ڈالنے سے مردے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ کام کرنا چاہیے جس سے فائدہ ہو. اس لیے قبروں پر پھول ڈالنا یہ درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. مانو خان بھائی نے پشاور سے پوچھا ہے کہ اگر رات کو کسی پر غسل فرض ہو جائے پھر اسے یاد نہ رہے
اس دوران وہ کچھ نمازیں بھی پڑھ لے، اگلے دن اسے یاد آ کر وہ غسل کر لے، تو جو نمازیں اس حالت میں پڑھی گئی ہے ان کا کیا حکم ہے؟ جب غسل واجب ہو گیا، غسل فرض ہو گیا، تو اب ظاہر ہے کہ اس دوران جو نماز بھی پڑھی جائے گی وہ طہارت پاکی نہ ہونے کی وجہ سے وہ نماز ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ جو نمازیں پڑھی گئی ہے غسل فرض ہونے کے بعد، غسل کرنے سے پہلے تو یہ نمازیں ادا نہیں ہوئی، لہذا ان نمازوں کی قضا کرنی پڑے گی، دوبارہ یہ نمازیں پڑھنی پڑے گی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔